میں تو زندگی میں ہر وہ چیز جو مشکل ہوتی ہے قدرت میرے کو وہاں لے کے جاتی ہے، میں جاؤں نہ جاؤں، جہاں کوئی ڈیفیکلٹ جاب ہوتی ہے نا، پتہ نہیں ایک خاص بات ہے کہ ہاں چیلنج، میں جس طرح بھی جاؤں گا میرے قسمت میں 3 جگہ اگر میں اپنی ٹرائی ماروں گا تو 3 میں سے وہ جو جہاں چیلنجنگ جگہ ہوگی میرا ہمیشہ قدم وہیں جاتا ہے، اللہ مجھے اسی جگہ پہ لے کے پیچھے یعنی اس کو روکنے کے لیے اس کے پیچھے بھی ایک فریمنگ بھی ہے بیسکلی. یہ اس لیے ایزی نہیں ہے کیونکہ جو ہلکی چیز ہوتی ہے وہ تو آپ سپورٹ کر سکتے ہو، اس کو چپکا سکتے ہو کچھ بھی کر، لیکن اس کے نیچے جو باقی جو کام ہے وہ بھی ایک ہیوی جاب ہے. جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے اندر کی، ورنہ ڈوم تو اندر سے پورا ایک سٹرکچر ہے، لوہے کا ہے پورا، اس کے اوپر پھر کانکریٹ تھوڑا اس میں وہ ایڈیشنل وہ ہے، لیکن جو اندر کا جو ڈیزائننگ ہے وہ بھی ایک اپنے طور پہ ایک کام ہے جس کو اوپر کرنے میں بھی بہت مشکلات ہوئی تھی کیونکہ ہائٹ تھی، سب سے مشکل کام ہوئی اور ہائٹ کی 70 فٹ ہائٹ پہ کام کرنا. اچھا پھر ان دنوں میں ہیٹ بہت تھی جب وہ کام کر رہے تھے تو 70 فٹ اوپر کیسے کام کیا؟ پورے اس کو فولڈنگ لگائی پوری اس کی ایک سسٹم. وہ تو خیر انجینئرنگ کے پہلو سے اگر آپ دیکھو تو سب دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں پھر فولڈنگ لگائی ہم نے. فولڈنگ کے اوپر پھر ہم نے ان کا پلیٹ فارم بنا کے دیا، جہاں پہ ڈوم تھا اس ڈوم کے نیچے ایک پلیٹ فارم بنا کے دیا ان کو، اس پہ انہوں نے کام کیا. لیکن وہ پھر بھی چونکہ اتنی ہائٹ پہ جو فولڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی اتنی کوئی، اصل میں یہ باقی دنیا میں اگر کسی جگہ کام ہوتا ہے تو ان کی اپنی کرینیں ہوتی ہیں. کرین بہت سیف چیز ہوتی ہے کیونکہ کرین تو آپ کو موو کرتی رہتی ہے، جو فولڈنگ جو ہوتی ہے اس پہ آپ موو کرتے ہیں، اور فولڈنگ ایسی ہے کہ ایک کے اوپر ایک چیز بندھی ہوئی ہے جس میں لچک بھی ہوتی ہے، جس میں آپ کو ویسے بھی مینٹلی آدمی بندہ سوچتا ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے نہ ہو جائے، اسٹریس میں رہتا ہے. اچھا لفٹ جو ہوتی ہے وہ تو بندے کو خود ہلاتی رہتی ہے، تو جہاں بھی اس کو کام کرنا ہے اور وہ بندہ ہوا بھی ہوتا ہے اس کے اوپر تک جگہ ہوتی ہے، ایزی ہوتا ہے. بہرحال اللہ کے فضل سے ڈوم میں ایک بڑی مشکلات تھی، اس کا کریڈٹ آپ اپنے آدمیوں سے کس کو دیں گے جس نے ڈوم میں؟ ویسے تو خیر الحمدللہ جس نے بھی کیا ہے تعریف کرنا آپ کا. ڈوم میں ایسا ہے، مین ہمارے انجینئرنگ کے بندے جو 2-3 بندے ہیں جنہوں نے کافی اس میں وقت دیا اور سچائی سے خلوص سے جاب دیا، وہ یہ ندیم صاحب خود بھی ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ ندیم صاحب ہیں خود، پھر اس میں سے ہمارے جو ایک سٹرکچر کے جو کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، جو سٹرکچر کے ہی کام کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا جو دبئی کے آپ بتا رہے ہیں نا، اسی کے جو فارم یہاں پہ ایک کام کر رہی ہے وہ اس کی فیبریکیشن کرتی ہے، ان کا کافی اس میں انپٹ ہے. کیا نام ہے؟ رانا ہے اس کا نام، وہ بھی کمپنی کا نام تو خان والے ہیں لیکن اس بندے کا نام رانا ہے. تو انہوں نے کافی محنت کی، انہوں نے بھی اچھے طریقے سے اس کو سنبھالا، ایمانداری خلوص سے جو کام کیا. پورے پروجیکٹ میں شروع میں تو ایک تھوڑی تکلیف یہ اٹھانی پڑی جب ہم نے پروجیکٹ لیا تھا، تو اس پروجیکٹ میں ہمیں دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. جب بڑا پروجیکٹ لیتے ہیں تو ہم ویسے ہی موبلائزیشن ایڈوانس لیتے ہیں، تو موبلائزیشن تو چھوڑیں 3 یا 4 مہینے تک تو ہمیں بل تک نہیں ہو رہا تھا ہمارا موبلائزیشن. تو تب ہم جب موبلائزیشن کانٹریکٹر لیتا ہے تو ہی وہ موبلائز ہوتا ہے، تو اسی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو پیسے دیے جائیں، تو پیسے تو ہمیں ملے نہیں. لیکن ایک تو یہ بڑی مشکل ہوئی، وہ تو خیر چلو ہم نے اس پہ برداشت کر کے بسم اللہ کی. اس کے بعد پھر 4-5 مہینے بعد فنڈ آنے شروع ہوئے اس کے. پھر اس میں بعد میں پھر اس میں جو پروجیکٹ کا پی ڈی تھا اس سے ہمیں یہ تکلیف اٹھانی پڑی کیونکہ وہ اس میں اتنی کیلیبر اس کا نہیں تھا. اب پی ڈی چینج ہو گیا ہے، ورنہ اس وقت جو پی ڈی تھا اس میں نہ کیلیبر تھا نہ اس میں اتنی اب میں ان کی وہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اچھا، کیونکہ بیسک اصل تو تکلیف اگر آپ بولیں گے تو تکلیف تو اسی نہیں دی ہے پورے پروجیکٹ کو، اگر آپ کاٹیں گے یا نہیں کاٹیں گے مین، کیونکہ وہ پریکٹیکل ہی ہے. اس پروجیکٹ میں ڈیوریشن لیٹ ہوا ہے، آپ کو میں بتا دوں یہ ٹائم اس میں لیٹ ہوا ہے. یہ لیٹ ہونے کی ریزن جو ہوتا ہے پروجیکٹ کا باپ ہوتا ہے، پی ڈی پروجیکٹ ڈائریکٹر، وہ پروجیکٹ کو گراتا بھی وہی ہے اور گرے پروجیکٹ کو اٹھاتا بھی وہی ہے. یعنی اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے پاس ڈیسیژنز ہوتے ہیں، اس کے پاس پیسہ دینے کے لیے ہوتا ہے، اس کے پاس پیسہ روکنے کے لیے بھی ہوتا ہے، دینے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو اس کا بڑا رول ہے. جیسے ایک باپ گھر میں کردار ادا کرتا ہے نا، بچوں کو اگر وہ خراب بچہ ہے تو اس کو پھر تھوڑا سا چھڑی مارنی پڑتی ہے، جو اچھا کام کر رہا ہے تو اس بچے کو تھوڑا سائیکل انعام میں دی جاتی ہے کہ لو بھائی. اس طرح پی ڈی کا رول ہوتا ہے، اور وہ رول جو اس پی ڈی تھا اس نے نہیں ادا کیا. اس کے بعد وہ مشکلات ہمیں اس لیے پھر آئی کہ کبھی فنڈ نہیں ہے. فنڈ کا چکر یہ ہوتا ہے کہ ہر سال کی بکنگ لینی پڑتی ہے. پھر یہ ڈیلے جو ہوا اس وجہ سے ہوا کہ وہ ڈیسیجن میکر نہیں تھا، فنڈ نہیں لے سکا، پراپر ٹائم بھی نہیں لا سکا.
پھر ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں کہ یار اس کام کو بس اب کرنا ہے ایسے. جیسے یہ نیا پیڑھی جو ہے اس نے ہمت کی, اس نے صبح 8 بجے ادھر حاضر تھا, رات کے 11 بجے تک حاضر رہا, چھٹی اس نے نہیں کی, سنڈے اس نے نہیں دیکھا, سیٹرڈے نہیں دیکھا. اب یہ تو ایڈوانٹیج جب ہے کہ حالانکہ پی ڈی کا یہ کام نہیں ہے لیکن وہ خود کھڑا رہتا تھا. فنڈ میں ہمیں تکلیف ہو رہی تھی, اس پی ڈی نے خود جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے فنڈ کے لیے بندوبست کرا کے دیے. تو وہ جو دور گزر گیا اس میں یہ تکلیفات ہوئی. مزید تکلیفات یہ بھی تھی کہ ادھر چونکہ یہ ہائی تھوڑا ایریا ایسا ہے یہاں پہ کہ ادھر کافی سینسٹیو ایریا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو مٹیریل آتا ہے اس میں تھوڑی تکلیفات ہوتی رہی. پھر ایک تکلیف یہ ہوتی رہی, پھر جب یہاں تھریڈز آئے اسمبلی میں تو ان کو اور تکلیف ہوتی گئی. پھر جب ان کے اجلاس ہوتے تھے تو ہمارا کام سفر ہوتا تھا, کیونکہ اجلاس کے دوران ہمیں تھوڑی سختی تھی کہ آپ ایٹ لیسٹ پلانٹ نہیں چلائیں گے, ہلکا پھلکا کام کر لیں, ہیوی ورک نہیں کریں گے. ایک یہ تکلیف تھی. باقی تو اور کچھ نہیں. باقی یہ موسم کی تکلیف, ہڑتال کی تکلیف, یہ تکلیفات تو ہم نے اٹھائی. کوئی ایسا مرحلہ جہاں پہ آپ کو مشورے کی یا کہیں جیسے آپ کوئی مدد لینی پڑی دوسروں سے, لائک مشورے سے, جیسے آپ نے ڈوم کے لیے دبئی کی فرم سے مدد لی؟ ویسے تو ہم نے دیکھے ہر چیز جب ہم نے کی, ہم نے ریکی کی ہے. جی جی, ہم نے ایسے نہیں کیا. اگر ہمیں اگر کنسلٹنٹ کا ڈیزائن ملا تو ایک اچھی فرم کا انجینئرنگ جو فرم کنسٹرکشن فرم کہلاتی ہے ایک طرح کی, تو اس فرم کی یہ رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے, اچھی فرم کی رسپانس, کہ وہ اپنے طور پہ بھی اس چیز کو انالیسس کرے کہ کیا یہ غلط صحیح ہے. تو ہم نے جو چیز ہمیں کنسلٹنٹ نے دی اس کو ہم نے ریکی کر لی, چاہے دبئی میں ہو چاہے لوکل انجینئرز ہوں, ہم نے ہر سطح پہ اس کی مشاورت کی ہے. ہر چیز میں مشاورت کر کے ہی تو آج الحمدللہ اس پوزیشن پہ ہیں کہ یہ یہاں تک آ گیا. ایک پرسنل آدمی کا کام نہیں ہے, ایک رحمت خان کا نہیں ہے, ایک ندیم کا نہیں ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کے, ہر آدمی نے, ہم ویسے بھی پاکستانی لوگ بے لوس بغیر فیس کے مشورہ دیتے ہیں. ہم تو قوم ایسی ہے نا. کوئی اچھی بڑی بھی رپورٹ کسی سے معلوم کرنے جاؤ بولتا ہے ہاں آ جاؤ, پیسے نہیں. حالانکہ ویسے دنیا میں تو اگر آپ کسی چیز کی آپ کوئی چیز لیں گے وہ بولے گا بھائی پہلے پیسے دو, مشورہ لینے آیا, ایسے تھوڑی کو. تو ہمیں تو الحمدللہ مشورے ملے, مفت مشورے ملے. تھوڑی ہم نے بھی محنت کی, دبئی گئے, چکر مارے, ادھر ادھر باہر کی دنیا کی چیزیں دیکھی کہ بھائی ادھر کس طرح کے کام ہوا. اچھا, اسی لیے ایک کوشچن یہ بنتا ہے کہ جب آپ دبئی والا گئے تو آپ نے بڑے غور سے سب کو دیکھا, جی, تو آپ کو کیا تجربہ حاصل ہوا؟ نہیں, میں تو بذات خود دبئی نہیں گیا. دبئی جیسے میرے اپنے انجینئر گئے یا کنسلٹنٹ وغیرہ گئے تو ان کی دیکھنے سے اور ان کی مشاورت سے پھر ہم نے وہ چیز اسٹڈی ضرور کی ہے دبئی میں کس طرح کے کام ہو رہے ہیں. اس کو ہم نے, آج کل تو ہر چیز موجود ہے نیٹ پہ, ویب پہ موجود ہے, تو ہم نے دیکھ لیا, یہ کمپنی کو بھی دیکھ لیا, ان کے کام کو بھی دیکھا. اچھا, یہ کام کا طریقہ کار یہاں پہ کیسا رہا؟ کیونکہ اکثر جگہ یہ دیکھا بڑا تیزی سے کام جب ہوتا ہے کہ جب کنسلٹنٹ, ٹھیکیدار اور یہ سارے مل کے ہفتے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے, یا میٹنگ تو ادھر ہر ہفتے میں, آپ کس طرح ایک یعنی ایک میٹنگ ادھر پورے ہفتے میں ایک میٹنگ اسی طرح کی یہاں بھی ہوتی تھی, کنسلٹنٹ, کلائنٹ اور ہم. تو جتنے بھی کانٹریکٹر ادھر, باقی بھی کانٹریکٹر تھے جو سبلیٹ ہوئے کام تھے, ان پہ کام کیا ان لوگوں نے. تو میٹنگ ہر بدھ کو ہماری میٹنگ ہوتی تھی. اس پہ یہی ہوتے تھے کہ اب کیا کیا ایکشن کرنا ہے, کون سی چیز ہے, کیا چیز پرابلم ہے. تو یہ ہر ہفتے ڈسکشن ہوتا تھا. پھر اس کے نیکسٹ ویک میں اس کا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتا تھا. پھر جو چیز نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو پھر بعد میں پھر مزید ایک ٹائم میں ہو جاتا تھا. اچھا, آپ ایسے ہول سیل کانٹریکٹر تھے تو آپ کی فیلڈ میں کیا کیا شعبے آ رہے تھے؟ شعبے ہمارے سول کی بات کریں آپ, اسی پروجیکٹ میں سول میں دیکھیں ہمارے سارا تقریباً فنیشنگ ہمارے ہاتھ میں, جو مین اسٹرکچر پلس یہ جو ڈور ونڈو کا ہے, پلس اس میں جتنے بھی ٹائلز اور یہ جو فینسی ورک آپ کو انٹیریئر نظر آ رہا ہے جس میں ڈوم اسپیشلی, کچھ وال کا ہے, کچھ یہ جو گلاس والا آپ کو نظر آ رہا ہے گیلری کے اندر کا ہے, اس میں جو ڈیسک اسپیکر ڈیسک کا جو ہے جس کی فلورنگ کا جو کام ہے, یہ آلموسٹ سارا سول ہے, سول ورک میں. اس میں شیشے کا گلاس بڑا استعمال, جی ہاں وہ بھی ہمارا سول کا, یہ بھی دبئی کی کمپنی کا ہے, یہ بھی امپورٹڈ ہے. اس کی باقاعدہ ایک کرو ہوا گلاس ہے جو کہ پاکستان میں تو بنتا بھی نہیں. اور یہ سمپل گلاس ہے, یہ کرو بھی ہے اور ٹلڈ بھی ہے, ٹلڈ بھی ہے, کرو بھی ہے اور یہ ٹیمپرڈ بھی ہے. اور پھر اس کی تھکنس ایسی ہے کہ اگر اسے کوئی دور سے بھاگتا ہوا بندہ آ جائے, جب
آپ نے دیکھا ہوگا, وہ شیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ٹکراتا بھی ہے کچھ نہیں ہوتا, یہ اس اسٹینڈرڈ پہ بنا ہوا شیشہ ہے. اس میں آپ کے ساتھ جو ہے مثلا کن اور کمپنیوں نے کوآپریشن کیا, جیسے ٹائل, ایکس وائی زیڈ؟ ٹائل میں تو مختلف کمپنیاں ہیں, جیسے ماربل میں ہے پاپولر ماربل, جن سے ہم نے ماربل لیا ہے, اچھی خاصی بڑی اس کی انڈسٹری ہے, اس میں انڈسٹری میں نام ہے اس کا. اور لکڑی کے کام میں برما ٹیک میں تو ہمارا ہے, وہ جو بازار سے جو ملتا ہے وہی ہے. باقی ہمارا کارپینٹر ہے جس نے اچھا کام کیا ہے, اس نے اچھا کام کیا ہے. باقی جو بیرونی دنیا سے ہم نے لاک جو ہے وہ اس سے منگوائے ہیں, ڈورما سے, جرمنی کا پروڈکٹ ہے. شیشہ ہمارا دبئی سے آیا ہے, یہ بھی امریکن بیس کمپنی ہے جو کہ دبئی میں اس کی اپنی جو کر رہا ہے شیشے کا. پاکستان میں بھی آفس ہے؟ نہیں, اب پاکستان میں نہیں, تو آپ وہیں سے امپورٹ. اچھا, اسٹرکچر گرینائٹ بھی سارا امپورٹڈ ہی ہے, یہ گرینائٹ تو پاکستان میں بہت ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے جو ان لوگوں نے سلیکٹ کیا تھا. ہارڈنیس کی بھی بات ہوتی ہے نا, پاکستان کا گرینائٹ اچھا بھی ہے, لیکن ایک اگر ہارڈنیس اور کلر گرین چاہیے تھا, کیونکہ گرین ہمارا نیشنل کلر ہی گرین ہے, تو وہ گرین کا جو پروڈکٹ ہے وہ امپورٹ بھی ہے پاکستان کا, پھر گرین ماربل ہے نہیں پاکستان کا. آئل کا کون سا استعمال کیا آپ نے؟ آئل پینٹ کا کام ہم نے نہیں کیا, نہیں وہ ہمارا کام نہیں تھا. جو اسٹیل اسٹرکچر ہم نے کیا ہے. اسی طرح ٹائل جو ہے وہ سارے امپورٹڈ ملیشین ٹائر یوز ہوئے ہیں ٹائلنگ میں, اور ماربل گرینائٹ سارا یہ چائنا اور امپورٹڈ ہے. زیارت وائٹ ہمارا یوز ہوا ہے, وہ ہمارا لوکل ہے. اسی طرح سے ہمارا یہ جو آؤٹر ایریا کا جو نوشہرہ پنک جو ہے وہ ہمارا لوکل ہے. اس طرح تقریباً 50-50 آپ کہہ سکتے ہیں, 50-50 ہماری لوکل پروڈکٹس ہیں, 50 امپورٹڈ. اچھا, اس میں آپ کنسلٹنٹ کے بارے میں کیا تعریف کرنا چاہیں؟ کنسلٹنٹ میں دیکھیں, ضیاء صاحب کا تو خیر کوئی ثانی نہیں ہے اس معاملے میں, ایز پر ڈیزائن. باقی چھوٹی موٹی ہمیں بھی تکلیف اٹھانی پڑی ہے, وہ تو گزر گئی ہے, لیکن ان کا ایز پر ڈیزائن ایز اے آرکیٹیکٹ ان کی بڑی سوچ ہے. واقعی ان کے جو والد تھے, میں ہمیشہ سے جب بھی ان کے ساتھ یا ان سے ہماری لڑائیاں بہت ہوتی رہی ہیں. لڑائیاں کنسلٹنٹ سے ہوتی ہیں ہمیشہ, کانٹریکٹرز کی تو لڑائیاں بہت, لیکن جب بھی لڑائی ہوتی ہے پھر میرے ذہن میں ان کی ایک خوبی بہت نظر آتی ہے. وہ یہی خوبی کہ ایک تو ملنسار بھی بہت ہیں اس معاملے میں, اور دوسرا یہ کہ ان کا ویژن بہت اچھا ہے. ڈیزائننگ انہوں نے کی تو یہ ہم نے امپلیمنٹ کیا. اگر وہ یہ ڈیزائن ان کا اچھا نہ ہوتا تو ہم امپلیمنٹ کرتے, رزلٹ اچھا نہیں آتا. اور ان کا کیا ہوا ڈیزائن ہم نے بڑی محنت سے کیا تو اور سنہرا ہو گیا وہ. اگر ہم اس کو اس محنت سے نہ کرتے تو پھر آج یہ ضیاء صاحب کا بھی شاید, لیکن ان کا یہ رول ضرور ہے کہ وہ بہت, ان کی سوچ بہت ہے. ہاں, ذوق ان کا بہت بڑا ہے. کمبینیشن انٹیریئر کا جو کمبینیشن ہوتا ہے کہ کیا کلر رکھنا تھا, کیا شیشہ کیسے رکھنا تھا, یہ بڑا سوچ کا کام ہے. یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں. ہاں, یہ بہت. اسی طرح سراج درانی صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سراج درانی نے تو الحمدللہ جب سے وہ آئے تو انہوں نے ہم پہ بس ایسی نظر رکھی کہ زیادہ ہمیں تکلیف دی, چھیڑنے کی زیادہ انہوں نے چھیڑنے کی بھی کوشش نہیں کی, اور ایک دو چکر میں ہمیں اس چیز پہ پابند کر دیا کہ بھائی یہ جون کا اجلاس, ورنہ یہ جون میں بھی نہیں ہونا تھا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ دسمبر تک کی سٹوری ہے. ایک ہمارے نئے پی ڈی اور ایک آغا سراج نے جب انٹرسٹ لیا مئی میں, پہلے بھی ان کی خواہش تھی لیکن پہلے چیزیں سیٹل نہیں تھی, پھر فنڈ شارٹ ہو گئے اچانک. اس چکروں میں پھر بھی بہرحال ہم نے پھر پیسے نہیں بھی تھے, حالانکہ مئی میں ہمارے پاس ہمیں پیسے نہیں مل رہے تھے, لیکن ہم نے اپنی محنت کی اور ان کے مشاورت سے الحمدللہ ہم نے پھر اس کو جون تک کمپلیشن. تعریف تو میں یہی بولی کہ بہت ویل ڈن, بہت اچھا کام کیا, کیونکہ شارٹ پیریڈ میں, ایک تو آخری 2 مہینے میں زیادہ کام کیا ہم نے یہاں, وہ ویل ڈن بولا ان کے لیے, یہ کافی ہے. اور کیا صاحب تھوڑا ماشاءاللہ سے بڑے شفیق انسان, بہترین انسان, بڑے محبت والے. انہوں نے بڑی محنت کی, کوشش کی, اور ہر وقت اس چیز کے لیے پریشان رہے کہ یار کام کرو. پیسوں میں انہوں نے کافی ہماری سپورٹ کی. کبھی بھی فنڈ کا پرابلم ہوتا تھا وہ خود ہینڈل کرتے تھے, خود ہی فون کرنا, خود ہی ان سے پیسے کا بندوبست. کام کا تعلق پیسوں سے ہوتا ہے. پیسہ کا اگر فلو اچھا رہے گا تو پھر سپیڈ رہتی ہے, جیسے ہی پیسے کا فلو کم ہوتا ہے سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ماشاءاللہ اچھی بہت, جتنی ان کو جتنا حق بنتا تھا اس سے زیادہ ہی انہوں نے یہاں ان کے لیے, ہمارے لیے بھی کیا,
प्रोजेक्ट के लिए भी किया, पॉजिटिवली किया, बस ये भी बड़ी अच्छी। अच्छा, उनके क्या अल्फाज थे आपके लिए? उनके भी अल्फाज तो अच्छी थे मेरे, बिल्कुल। शजील मेमन साहब का? उनसे तो हमारा इतना वास्ता नहीं रहा, क्योंकि वो बल्दियात है और ये स्पेशल कमेंट्स उन्होंने बड़े अच्छे किए। अच्छा, हाँ जी जी। अच्छा, मैं तो जिंदगी में हर वो चीज जो मुश्किल होती है कुदरत मेरे को वहां लेके जाती है, मैं जाऊं ना जाऊं, जहाँ कोई डिफिकल्ट जॉब होती है ना, पता नहीं, एक खास बात है कि हाँ चैलेंज, मैं जिस जगह भी जाऊंगा मेरे किस्मत में, मैं 3 जगह अगर मैं अपनी ट्राई मारूंगा तो 3 में से वो जो जहाँ चैलेंजिंग जगह होगी मेरा हमेशा कदम वहीं जाता है, अल्लाह मुझे उसी जगह पे लेके जाता है। तो आइंदा आने वाले वक्त में भी अभी नए प्रोजेक्ट में, जैसे MPA हॉस्टल का आपने सुना ही है, वो भी हो चुका है, बस उसका भी आफ्टर ईद उसकी भी इंशाल्लाह वो इब्तिदा कर देंगे, बिस्मिल्लाह कर देंगे। तो वो भी एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसकी टावर की हाइट बहुत है, उसमें फिर ये है, और 2 ट्विन टावर है, वो भी एक तरह का समझ लें। तो मजीद भी मेरी इस टाइप के प्रोजेक्ट करने की ख्वाहिश है कि जिसमें एक इंफरादियत हो, तो वो मुझे खुद मिलेंगे। अच्छा, ये आपकी पर्सनल क्वेश्चन है, आपकी कामयाबी का राज क्या है? मेरी कामयाबी का राज तो सीधी सी बात ये है कि देखिए, दुआ तो बेशक है, दुआ तो इसलिए है कि बहनों की, माँ वालदा की सबसे बड़ी दुआ तो बहन और माँ की होती है। वालिद तो अब रहे नहीं, वालिद की भी अपने जमाने में वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे, सब भाइयों में मुझे ज्यादा उनकी तरफ से ये थी, और रह गया वालिद, वालदा अब जिंदा है, वो माशाल्लाह से हर वक्त दुआ में शामिल है। और मेरी तो अपनी पर्सनल जो मेरी जो वो होती है वो ये है कि डिटर्मिनेशन बंदे की हो जब होती है तो फिर वो सब काम कर लेता है। मेरी हर वक्त बस मेरी डिटर्मिनेशन ये रही है कि मैं कोई काम को ही नहीं समझता हूँ कि ये कैसे होगा। आपके घर वालों ने किन्होंने आके गुंबद देखा? और घर वालों में हमारे वैसे तो सारे भाई और सबने आया, फिर एक फैमिली को भी एक आया, एक बार मैं उनको लेकर आया हूँ। बाकी इस फिनिशिंग कंडीशन में तो उन्होंने टीवी पे ही देख लिया, क्या राय? तो उनकी राय थी, जाहिर सी बात है उनको खुशी हुई कि भाई ये तो बहुत बड़ी चीज की है। खानदान वाले, फैमिली वाले, जो रिलेटिव्स हैं, उनको भी अच्छा लगा, इट्स अ गुड जॉब। अच्छा, वाइफ के कमेंट तो, वाइफ तो मेरी बेचारी सीधी सादी है, वो कहती है बहुत अच्छा, बस हाँ, उनको इतना, हाँ उनको इतना पता नहीं है असल में। आप इतनी देर लगा के जाते हैं, डांटती नहीं थी? नहीं, वो इस मामले में बस मैंने कहा वो अल्लाह वाली है, हाँ वो कहते हैं हाँ सिंपल है, उसको ये नहीं है प्रॉब्लम के भाई, सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जा रहा है। हाँ, तंग नहीं किया। हालांकि मेरी शादी को भी टाइम नहीं हुआ, अगर आप सोचे 1 साल भी नहीं हुआ, अभी की है मैंने रिसेंट। तो इस और इन्हीं दिनों में मैं ज्यादा मसरूफ भी रहा हूँ, क्योंकि अभी कंप्लीशन का टाइम था। उसमें SMC सुल्तान महमूद एंड कंपनी के नाम से उनकी फर्म है, वो मेरा बहनोई है। अभी मैं रिसेंटली 2 महीने पहले जो भी गया था, तो हमने यही चीज़ सोची है कि अब हम वहाँ पे एज ए फलाई तौर पे अपने अखराजात पे, क्योंकि गवर्नमेंट का तो वहाँ कोई इनपुट है नहीं, तो गवर्नमेंट के फंड्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हमने अपना एक एस्टिमेट बनाया है कि वहाँ एक अच्छे स्टैंडर्ड का कम से कम 2 एकड़ पे, 3 एकड़ पे, 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन हम उसकी एक्वायर कर रहे हैं, फंड हम उसके रेस कर रहे हैं, जिसमें हम 3 तो हैं ही शामिल, 3 लोग हैं, मैं, मेरा बहनी और एक और है। तो हम अपने फंड से और प्लस अगर कुछ मुखैर हजरात ने हमारी सपोर्ट की और पैसे मिले तो, लेकिन हमने स्टार्ट लेना है, हमने ये इरादा कर लिया। अगले मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, अल्लाह ने अरबों रुपए दिए हैं, तो क्या वहाँ पे गरीब आदमी के लिए कोई ऐसा कॉलेज कर रहे हैं? ये भी हम वही कर रहे हैं, बिल्कुल टेक्निकल भी है उसमें, एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज। ये हॉल कंप्लीट हुआ और हम लोगों की खुशी इस बात की है कि तमाम मेंबर्स खुश हुए, उनको अच्छा लगा वो हॉल। तो हमने जो मेहनत की थी उसका सिला हमको इस सूरत में मिला कि लोगों ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया, तो हमारे लिए तो यही क्रेडिट काफ़ी था। तो अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ने हमें कामयाब किया और एक अच्छा हॉल। और मैं ये कहता हूँ कि सिंध असम्बली तो मेरे ख्याल में पहली दफ़ा बनी है, इसलिए कि ये तो दस्तूर साज असम्बली थी, तो सिंध असम्बली तो बनी पाकिस्तान में पहली है, तो वो पहली असम्बली बनाने का एजाज़ हमारी फर्म को, शेख रहमत खान को हासिल हुआ और हम लोगों ने उसमें काम किया, ये हमारे लिए भी एजाज़ की बात है।
اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. ہاں سندھ اسمبلی تو پہلی دفعہ سندھ اسمبلی بنی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب کیا. اور مزید جو تھوڑا بہت کام رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ ہاں ہماری محنت وصول ہو گئی. ممبرس خوش ہو جائیں, جن کے لیے بنایا گیا ہے وہ لوگ خوش ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے. تعلیم تو میں پرائمری تعلیم تو سرکاری اسکول میں, پھر سیفی ادھر سیفی انسٹیٹیوٹ سے میں نے ڈپلومہ کیا, اس کے بعد پھر میں نے بی ٹیک کیا, ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس بھی کیا میں نے, اور MCSE سرٹیفائڈ سرٹیفکیشن بھی لیا. تھوڑا سا پڑھنے کا شوق تھا تو اس طرح کرتا رہا. والدین میرے ماشاءاللہ حیات ہیں. میرے والد جو ہیں وہ اخبار سے بھی ان کا تعلق رہا. حافظ بشیر احمد غازی آبادی میرے دادا ہوا کرتے تھے, اور میرے والد ہیں شمیم احمد شمیم, روحانی ڈاک لکھا کرتے تھے اخبار جہاں میں, اور کالم بھی لکھتے تھے اسلامی. وہ ماشاءاللہ حیات ہیں. ان کی کئی کتابیں بھی انہوں نے دادا کی ترتیب دی ہیں, وہ میں آپ کو دوں گا پڑھنے کے لیے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ جو کام تم نے کیا ہے نا, یہ تم نے اگر پوری زندگی میں کوئی کام اگر تم نے سوچتے ہو کہ کوئی تارہ نمایاں انجام دیا ہے تو وہ نہیں یہ. انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سندھ اسمبلی پہلی دفعہ بنی ہے, سندھ اسمبلی نہیں. انہوں نے کہا سندھ اسمبلی پہلی دفعہ بنی ہے اور یہ تم کو اللہ تعالیٰ نے شرف دیا, اور جتنی خوبصورت یہ اسمبلی بنی ہے اور تم لوگوں نے بنائی ہے, جن لوگوں نے بنائی ہے, کہنے لگے وہ اب ان کی نسلیں جو ہے وہ کہتی رہیں گی دادا نے بنائی, پھر پردادا نے بنائی, پھر اس سے آگے چلتے چلے جائے. تو انہوں نے مجھے تو بڑا اپریشیٹ کیا تھا, خاص طور سے یہ دیکھ کے. انہوں نے کہا ہم نے ایسی میرے بہن بھائی تو ملک سے باہر بھی رہتے ہیں, تو وہ میری بھتیجی کی شادی ہے تو یہ لوگ آئے ہوئے ہیں امریکہ سے, تو انہوں نے بھی ایک وزٹ کیا تو وہ کہنے لگے ہم نے ایسا ہال نہیں دیکھا. یونیک, بہت خوبصورت ہال ہے. کہنے لگے ایسا ہال ہم نے نہیں دیکھا. ایک ہائٹ, پھر ڈبل گیلریز, پھر اس کی ڈوم کی اپنی ایک ڈوم جو ہے وہ بہت زیادہ اپنا وہ دے رہا ہے. ہاں, تو انہوں نے کہا ایسا ہم نے ہال نہیں دیکھا. نو ڈاؤٹ اس میں یقیناً کہ ضیاء صاحب نے جو اس کا ڈیزائن کیا ہے کریڈٹ تو اسی کا ہے, لیکن اگر اس ڈیزائن کو امپلیمنٹ جتنے احسن طریقے سے ہم لوگوں نے دیانتدارانہ طور پہ کوشش کری کہ بہت خوبصورت کر سکیں, وہ اللہ تعالیٰ نے کروایا الحمدللہ. اچھا, کوئی ایسا کوئی ناقابل یقین یا کوئی ایسی کوئی بات واقعہ بتائیں. ناقابل یقین تو یہ پوری بلڈنگ ہے سر. یہ اصل میں پوری راؤنڈ شیپ میں, اور پھر اس میں خطرناک کام جو سب سے ہوا ہے وہ ہے اسٹیل اسٹرکچر. وہ کافی وزنی کام تھا اور بلڈنگ بن چکی تھی, اور اس کو کرین کے ذریعے اوپر رکھنا ہے, اور اوپر سے اس کو کھسکا کے اتنے بڑے اسپین پہ اس کو آہستہ آہستہ ڈائریکٹ سے اس کو گھسیٹ کے اس کو اپنی جگہ پہ لانا. اللہ نہ کرے, اور وہ جگہ ویسی تھی کہ اللہ نہ کرے اگر وہ تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو تو پورا کا پورا نیچے آ کے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈیمیج کرتا. وہ مہینہ جتنے دن جو ہے ہم بھول نہیں سکتے کہ وہ اتنا یعنی کرب میں اتنا ٹینشن میں گزرا. تو جہاں اسپیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ, وہاں سے 70 فٹ ہائٹ کے اوپر یہ ہمارا اسٹیل اسٹرکچر ہے, اور اسٹیل اسٹرکچر کی خاص بات یہ ہے کہ 180 فٹ کے اسپین میں, یعنی لانگیٹیوڈ سیدھا 160 فٹ کا کوئی بھی اسپین پاکستان میں نہیں ہے. وہ پھر اس طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح چھتری نما ہوتے ہیں یا ہٹ نما ہوتے ہیں جن کو سنبھال لیا جاتا ہے. ایک دم بالکل سیدھا اسٹریٹ میں اس کو سنبھالنا, کیونکہ پھر اس کا لوڈ جو ہے آپ اس طرح کرتے ہیں تو اس کا لوڈ ڈیوائڈ ہوتا ہے, یا راؤنڈ شیپ ہوتی ہے, ڈوم ہوتا ہے, اس کا لوڈ ڈیوائڈ ہوتا ہے. لیکن ایک سیدھا آپ ایسے رافٹ رکھیں گے وہ ڈیوائڈ نہیں ہوگا. اس کی آپ نے کیا ٹیکنیک کیا کی؟ یہ اصل میں اس میں ہم نے اس کو دبئی میں ماموت یہ پری انجینئرنگ بلڈنگ مٹیریل کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. پھر ان سے ہم نے ڈسکس کیا, انہوں نے پھر ہمیں بتایا وہ اس کے سیکشنز علیحدہ بنے, عام سیکشنز نہیں ہیں جو کہ یہ لوڈ بیئر کریں. پھر اس کے اوپر ہم نے یہ ڈوم رکھا, 64 فٹ ڈایا ہے اس کا ڈوم کا, اور تقریباً اس ڈوم کا وزن جو ہے وہ 18 ٹن کے قریب ہے یہ لوہے کا. یہ کیسے بنایا ہے, ذرا تفصیل بتائیں. یہ اصل میں اس کے لیے بھی ایک پرابلم یہ تھی کہ یہ کنکریٹ میں تھا ڈوم,
اس کو کنکریٹ میں ڈیزائن کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، پھر ویٹ بہت ہو رہا تھا کنکریٹ کا. اس کو ایزی کرنے کے لیے پھر ہم لوگوں نے اس پہ ڈسکس کیا، کافی کنسلٹینٹ کے ساتھ بھی بات ہوئی، پھر ان کے اسٹرکچر کنسلٹینٹ جو ہیں ان سے بات ہوئی، پھر ہم لوگوں نے اس کے اوپر کافی محنت کری. یہ ڈیزائن پھر ہم لوگوں نے خود کیا ہے اور الحمدللہ اپنی جگہ وہ ہے موجود. پھر اس کے اندر کی جو کام ہے وہ سب سے اہم ہے. اس کے اندر جو ہم نے پورا جو کیلیگرافی جو کہہ لیں خطاطی ہے، یہ خط کوفی میں قرآن لکھا گیا ہے، مختلف صورتیں ہیں اور ویلویٹ ہے امپورٹڈ، پورا کپڑا ہے ویلویٹ، اس کے اوپر یہ ریشم سے، پیور ریشم سے خط کوفی میں قرآن لکھا گیا ہے. خاص بات یہ ہے کہ اس کو لکھنے والوں میں ایک آدمی وہ بھی تھا جس نے کہ خانہ کعبہ کے خلاف پہ کام کیا، اور یہاں ہم نے یہیں پر ہی اسمبلی ہال یہیں پر ہی ہم نے اس کا کارخانہ لگایا تھا. بعد جب وضو ہو کے یہاں لوگ قرآن لکھا کرتے تھے، اس کی کئی دفعہ کئی مراحل میں چیکنگ کرتے رہے اور الحمدللہ کہ کوئی غلطی کا احتمال نہیں رہا. ہم نے مفتیان کرام سے بھی اس کو چیک کرایا. تو یہ ایک مشکل کام تھا اور بہت 80 آدمی 3 مہینے تک مستقل لگے رہے اور الحمدللہ بڑا خوبصورت اس کو کیا. پھر اس میں ٹیک وڈ کے ڈیزائن بھی ہیں، آپ نے دیکھو اگر رافتر ہیں، بڑا ہی خوبصورت ڈیزائن ہے یہ. اس کے اوپر بڑی محنت کری اور بہت وقت لگا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا. اس سے خوبصورت ڈوم میرے خیال میں پاکستان میں نہیں ہے. پاکستان میں آپ مغلوں کی تاریخ سے دیکھیں تو ترکی اور یہ جو نا یہ چیز آپ لوگوں نے بہت بڑی چیز کی ہے. جی ہاں، آپ کو اتنا اہمیت کا احساس نہیں ہو جب میں نے محسوس کیا جی آپ ایک تاریخی چیز کر گئے ہو کر گئے. انشاءاللہ. اور اس کا ثواب ہوگا آپ کو ہمیشہ. اچھا، اس ڈوم کی خاص، اس ڈوم کو دیکھنے کے لیے ہی بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف اس کا وزٹ کر کے گئے کہ کیونکہ یہ جو اس طرح کے ڈوم آپ نے کہیں نہیں دیکھا. یا تو شیشے کا کام ہوا ہوگا یا کوئی لکڑی کا کام یا پلاسٹر آف پیرس کا کام ہوا ہوگا، جیسے اس طرح کے ہوں گے. ایک نارمل کام ہے، یہ ایک بالکل ڈفرینٹ کام تھا کیونکہ اس ڈوم کے نیچے بھی ایک ہیوی ورک ہے. ہاں، ڈوم کے پیچھے پروجیکٹ مینیجر ہے ہمارے یہاں کے، انہوں نے اس کی جو خطاطی کا جو کام ہے اور جو لکھت کا کام ہے قرآن کی لکھنے کا اور ڈوم کے اندر جتنے مسائل تھے انہوں نے اس کے اوپر کافی کام کیا. پھر ہماری ان کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے پوری ایک ٹیم ورک ہے، لیکن مین جو لیڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ لیڈ انہوں نے